عزیز سامعین، آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم روئے زمین میں پھر دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد آج کے یمن کے ملک کے علاقے میں آباد تھی۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ ہوئے، شدید اور شداد۔ ان کا پایہ تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر حکومت کرتے تھے، مگر ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آئیے آپ کو قوم عاد کے ان عظیم بادشاہوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شدید اور شداد کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد زمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی شخص بھی اس کے خلاف دم مارنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اس بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں اور واعظوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں۔ اس کم بخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور ثروت اور حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عہدے کی ترقی کے واسطے یا دولت حاصل کرنے کے واسطے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی دولت میرے پاس ہے اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس کوئی دولت نہیں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت، غلامی اور چاکری کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فانی ہے، سب پر زوال آئے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور ان خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر علماء سے شداد نے مندرجہ ذیل گفتگو کی، اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے جواب میں اس کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں جو انبیاء علیہ السلام سے سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں کہ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کے لباس، اس کی عورتوں کی کیفیت، غرض کہ جو کچھ ان کی معلومات تھیں سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتلا دیں۔ اس تفصیل کو سن کر شداد نے کہا، واہ، میں تو سمجھتا تھا جانے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء اس بکواس کو سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر مزید اس سے کوئی بات کہنی فضول اور بیکار ہے۔ چنانچہ علماء اپنے گھر چلے آئے اور شداد نے خدا سے مقابلے کی اسکیم بنا لی اور شداد نے جنت کی تیاری کا حکم دے دیا۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کی ماتحتی میں 1,000 آدمی دے دیے، گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنا دیا جس کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمہ سپلائی کا کام مقرر کیا اور کسی کے ذمہ انجینئرنگ اور نقشوں کی تیاری وغیرہ، کسی کے ذمہ حساب و کتاب وغیرہ لگا دیے، اور دنیا کے ہر ملک اور صوبے میں شاہی طور سے احکام روانہ کیے کہ جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے اس کی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایہ تخت کو روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جواہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیا جائے اور حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے
اور اس مقام پر جنت کی داغ بیل ڈالی جائے اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے، اور جب بنیادیں بھر چکیں اور زمین کے برابر ہو گئیں تب ان میں ایسی تعمیر کی جائے کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا، بنیادیں بھر گئیں، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیوار کی بلندی اس زمانے کی اوسط بلندی سے 500 گز اونچی رکھی گئی، اور دیواریں اتنی خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کروائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون بنوائے گئے، اور ہر ستون میں جواہرات سے مینا کاری کروائی گئی، اور ہر ایک محل میں حوض بنوائے گئے، اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے ایک نہر جاری کروائی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ کے لیے فوارے ابلتے رہیں، حوض اور نہریں ہر وقت پانی سے بھرے رہیں، اور ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی، اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کی مینا کاری کروائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی اور زردوزی کے فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروایا جائے، اور بازار اور دکانوں کو کمخاب اور زربفت کے پردوں سے سجا دیا جائے، اور ہر پیشے والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے پیشے میں ہر شخص مشغول رہے اور جو چاہے کرے، اور تمام صوبوں میں حکم بھیجا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ قسم کے پھل اور قسم کی عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں۔ غرض کے 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت، وزراء اور امراء، رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے اصلی دارالخلافہ سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور اس کو بے باکی اور بد زبانی سے روکتے تھے۔ راستے میں ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم اسی بہشت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور ذلیل ہو جاؤں، اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جواہرات اس پر قربان کرنے لگے اور نذرانے پیش کرنے لگے۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے، اور آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان شان و شوکت کے ساتھ جوں ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت خوفناک آواز آئی
کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اس ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل کی دل ہی میں لے گیا، اور اس کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام بھی جب حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے تو ان کے دل میں بھی پہلی بار رکت اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، صرف 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لوں۔ اس وقت مجھ کو بڑا ترس آیا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ اور دوسری بار ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کروائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کے واسطے وہ آیا، اور جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے میں رکھا اور تیرا حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر لے، اس وقت بھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کروا کے اس درجے کو پہنچایا تھا، لہٰذا اے اسرائیل تو نے ساری مخلوق میں دونوں مرتبہ شداد ہی پر رحم کھایا۔